یہ مجالس سید الشہداء پیغام اسلام کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خالق کائنات نے اس نعمت عظمیٰ کو ہم شیعوں کے درمیان میں رکھا تاکہ پیغام اسلام کو تمام دنیا تک پہنچا دے۔ اور دیکھیے، جب ہم اس پیغام کربلا کو، پیغام انسانیت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ہمیں کچھ تکلیفیں بھی ہوتی ہے جو دشمن اسلام کی طرف سے ہم کو دی جاتی ہے، لیکن قسم خدا کی آج تک کوئی شیعہ مجھے ایسا نہ ملا ہو اور نہیں ملے گا کہ جو کبھی اس پیغام الہی کو پہنچانے میں جب اس کو مشکل پیش آ رہی ہو کہ وہ موت سے ڈر رہا ہو، کیونکہ موت سے وہ ڈرتا ہو کہ جس کا امام علی جیسا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے جب میں نے بہت اس میں جستجو کی، بہت فکر کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شیعہ نے حیدر کریار موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں؟ اس لیے یہ اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا چاہے میں موت پر جاگی یا موت مجھ پر جا پڑے، اور اس لیے بھی نہیں ڈرتے موت سے علی والے، کیونکہ علی والوں کو پتا ہے کہ جیسے ہی ملک الموت میرے قریب آئے گا تو ملک الموت کے ساتھ ساتھ علی بھی ساتھ میں آئیں گے۔ ہر شیعہ کی، وہ کائنات کے کسی بھی تختے پر ہو، وہ کائنات کی کسی بھی زمین پر ہو، اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار نجف کربلا کی زیارت اسے حاصل ہو جائے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے ہر شیعہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو اس کی پوری زندگی کی خواہش ہے کہ وہ کربلا میں جا کر زیارت امام حسین کرے، زیارت حضرت عباس کرے، نجف میں جا کر زیارت امیر کائنات کرے، اس کو پتا ہے کہ اس کی پوری زندگی میں یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو مر کر تو کم سے کم پوری ہوگی۔ اور قسم خدا کی یہ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ علی والا جب تک نہیں مرتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ یہ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، جب تک ملک الموت اس کی روح نہیں نکال سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ملک الموت آتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے والا ہوتا ہے، اب سامنے علی ہے، علی کہہ رہے ہیں اپنے شیعہ سے کہ دیکھو اگر تم آج اس دنیا سے جا رہے ہو یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ کہو کیسے؟ کہا آپ کے اختیار میں ہے، دوبارہ دنیا میں پلٹ جا اور دشمن علی کے ساتھ زندگی گزار، یا مرنے کے بعد مجھ علی کے ساتھ زندگی گزار دے۔ تو مجھے بتائیے کائنات میں وہ کون شیعہ ہے جو کہے گا کہ مجھے اپنے مولا کے ساتھ نہیں رہنا؟ کیوں؟ اس لیے علی کا ایک شیعہ مدائن میں، اور شیعہ بھی ایسا کہ جس رسول نے کہا السلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جب سلمان کی موت واقع ہو گئی، اعجاز امامت سے امیر کائنات کوفہ سے مدائن پہنچ گئے، اور یہی دکھائے کہ جب مدائن پہنچے تو جیسے ہی امیر کائنات پہنچے، سلمان کا غلام قریب کھڑا تھا میت کے، وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا علی کو سلمان کے پاس آتے ہوئے، میں نے دیکھا یا علی آپ تو کوفہ میں تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ کہا یہ بات کی بات ہے، جیسے ہی سلمان کے قریب پہنچے، سلمان نے دیکھا میرا مولا آ گیا، سلمان فوراً بستر سے کھڑے ہونے لگے۔ امیر کائنات نے کہا سلمان
کرے گا وہ لے جاؤ. یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ہے سلمان. میت ہے، جیسے ہی علی کو دیکھا فوراً کھڑے ہو گئے. تو میری سمجھ میں فقط اور فقط یہ آیا کہ جیسے ہی علی آتا ہے زندگی چلی آتی ہے. جیسے ہی علی آتا ہے زندگی چلی آتی ہے. یعنی موت ان کے در سے باہر ہے، زندگی علی کے ساتھ ہے. جس آیے کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، یہ تمہیدی گفتگو تھی. اس میں خالق نے وعدہ کیا ہے مومنین سے کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو خلیفہ بناؤں گا. اب دیکھیے وعدہ اللہ کا ہے. اللہ ایک نیا دے رہا ہے کہ دیکھو خلیفہ بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس طرح بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا ہوں. دیکھیں اس دنیا میں جتنے بھی خلیفہ بنے ہیں وہ 4 طریقوں سے بنے ہیں. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک طریقہ انتخاب اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے سمجھانا چاہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. انتخاب کہتے ہیں اس کو ہے کہ چند آدمی جمع ہو جائے اور کہہ دیں کہ ہمارا خلیفہ ہے. جس طرح صحیفہ بنی سعدہ میں ابو بکر کو سب نے مل کر بنا دیا. یہ ہوا انتخاب، یعنی انتخاب ہو گیا. جس طرح آپ چیئرمینی وغیرہ ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے انتصاب، یعنی اب پہلے والا بن گیا، اب جب اس کی موت کا وقت آئے یہ کسی اور کو بنا دے. یہ ہوا انتصاب. جس طرح ابو بکر کی موت ہوئی اس نے اپنے بعد عمر کو بنا دیا. یہ ہوا کیا؟ انتصاب. اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے قہر و غلبہ. ان 2 پارٹیوں میں جنگ ہوئی، جو جیت جائے وہ خلیفہ. مثلا مکے میں عبداللہ بن زبیر اور ولید بن مروان، شام میں دونوں کی لڑائی ہوئی. عبداللہ بن عمر کہتا ہے، عوام سے کہتا ہے کہ دیکھو خاموش رہو، ابھی خاموش رہو، کچھ نہ کرو. نحنو مع من غلبہ، کہ دیکھو جو بھی غلبہ حاصل کر لے اس کو خلیفہ مان لینا. تو عبداللہ بن زبیر غلبہ حاصل کیا، مکے میں خلیفہ ہو گیا. اب چوتھا طریقہ منصوص من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے بنایا گیا خلیفہ. قسم خدا کی یہ چوتھا طریقہ شیعوں کا طریقہ ہے. اگر شیعوں کے کائنات کے کسی بھی بچے سے پوچھو گے کہ خلیفہ کون بناتا ہے تو بے ساختہ کہے گا خلیفہ بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے. سبحان اللہ، سبحان. یعنی رسول اللہ کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کو خلیفہ بنائے. اب جملہ آپ کی نظریں کرتا ہوں، اللہ نے ایک طریقہ بنایا. قسم خدا کی کائنات میں 4 طریقے ہیں، شیعوں نے 3 طریقوں کو چھوڑا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. شیعوں نے 3 طریقوں کو چھوڑا. ایک طریقہ اپنایا، پلٹ کر کہوں شیعوں نے 3 کو چھوڑا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. واہ واہ. ایک صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شیعوں نے 3 طریقوں کو چھوڑا. ایک کو مانا. کائنات کے کسی بھی بچے سے بھی پوچھو گے کہ خلیفہ کون معین کرتا ہے، خلیفہ کون انتخاب کرتا ہے، کہے گا اللہ. رسول کو بھی حق نہیں ہے کہ
کہ وہ کسی کو خلیفہ بنائے گا، یہ عہدہ الہی ہے۔ اب دیکھیے ہمیں جو ایک خلافتیں ملی ہیں دو جگہ سے ملی، کتنی جگہ سے؟ دو جگہ سے۔ اللہ نے سب سے پہلی خلافت آدم کو دی، مختصر کر رہا ہوں۔ آدم کو جب خلیفہ بنایا فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم میں سے بنا دے، یعنی تمام فرشتوں نے مل کر اجماع کیا آدم کے خلاف۔ معصوم ہے فرشتے، لیکن اللہ نے معصوم فرشتوں کا بھی اجماع قبول نہیں کیا۔ جب معصوم فرشتوں کا اجماع قابل قبول نہیں تو تمہارا اجماع قابل قبول کیسے ہو گیا؟ اب دیکھیے فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں، تو ہم میں سے بنا دے، یہ تو زمین پر فساد برپا کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلم، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی فرشتوں نے خلافت کا ایک معیار بتایا کہ دیکھو خلیفہ جو بھی ہو مگر فسادی نہیں ہوگا۔ اب آئیے دو طریقوں کی طرف۔ پہلی خلافت ہمیں ملی کہاں سے؟ سقیفہ سے۔ فرق پہچانی ہے، پہلی خلافت کہاں سے؟ سقیفہ سے۔ یاد رکھنا فرشتوں نے کیا کہا کہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے گا۔ فرشتوں نے معیار دیا کہ دیکھو خلیفہ جو بھی ہو فسادی نہیں ہوگا۔ اب آئیے ایک خلافت سقیفہ سے، دوسری خلافت غدیر سے، دو خلافت۔ اب ہمیں پہچاننا یہ ہے جو فرشتے معیار دے رہے ہیں کہ وہ فسادی خلافت کون سی ہے اور اسلام والی خلافت کون سی ہے۔ اب چلیے سقیفہ چلتے ہیں۔ جب ہم سقیفہ پہنچے تو پتہ چلا سقیفہ میں پہلے سے ہی فساد برپا ہوا ہے۔ انصار کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہوگا۔ اب جب ابو بکر کی بیعت ہو گئی، اب دیکھیے کہ سب سے پہلا کام ابو بکر کی خلافت کے بعد ہوا کیا؟ امت کی اصلاح ہوئی یا امت میں فساد پیدا ہوا؟ جب ہم یہ دیکھا کہ ابو بکر خلیفہ بن گیا تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ جناب زہرا کے در پر حملہ ہوا، حملہ۔ اور غدیر میں جب علی کو مولا بنایا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہ ہوا کہ سب سے کہا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں کہ آؤ علی کی بیعت کرو۔ اور بیعت کرنے کے بعد پھر کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یعنی مبارک ہو یا امیر المومنین۔ سمجھ میں آیا کہ کون سی خلافت فساد والی خلافت ہے اور کون سی خلافت اصلاح والی خلافت ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد حیدری یا علی۔ اچھا یہ خلافت کی جو بنے علی کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کل میں نے ایک مختصر واقعہ پڑھا لیکن اب تفصیل ہے۔ امیر کائنات کوفہ کی گلی میں بیٹھ کر اپنے جوتوں کے تم سے جی کر رہے ہیں، یعنی جس کو آپ کمی کہہ دیتے ہیں اس کو جوڑ رہے ہیں جوتوں میں۔ اب جوتوں میں کہیں پیون کی جگہ نہیں۔ ابن عباس تشریف لائے، ابن عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو اہل سنت حبر الامہ کے نام سے جانتے ہیں، امت کا سب سے بڑا عالم۔ اہل سنت بعد از رسول سب سے بڑا عالم ابن عباس ہوتے ہیں۔
کہ جتنی بھی روایتیں تفسیر میں ہیں وہ سب اس سے تقریباً. اب امیر کائنات نے ابن عباس سے پوچھا یا ابن عباس ماں کی ابا اس جوتے کی قیمت تیرے نظر میں کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ اس جوتے کی ٹوٹے ہوئے جوتے کی قیمت میری نظر میں کچھ نہیں. علی نے جواب دیا یا ابن عباس تم نے جو جواب دیا کہ اس جوتے کی قیمت تیری نظر میں کچھ نہیں، لیکن مجھ علی نے جس جوتے کو پہنا ہو اس کی قیمت یہ جو تیری خلافتیں ہیں اس سے کہیں افضل ہے یہ جوتا. عباس نے پوچھا یا علی یہ ٹوٹا ہوا جوتا خلافتوں سے افضل کیسے ہو گیا؟ علی نے کہا کیونکہ ان جوتوں پر قدم پڑنے والے صرف اور صرف علی کے ہیں. یہ جوتے ایسے ہیں جس پر عدل کا پیر پڑا. قسم خدا کی میں سمجھا نہیں، میں ابھی تک نہیں سمجھا تھا کہ علی اس جوتے کی قیمت کو خلافت سے بڑھ کر کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ علی نے اس خلافت کے لیے زہرا جیسی عظیم شخصیت دی. جناب زہرا کی شہادت اسی خلافت کی وجہ سے ہوئی، اور اب علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس خلافت سے بہتر میرے جوتے ہیں. قسم خدا کی اگر 36 ہجری میں علی کو خلافت ظاہری نہ ملتی تو یہ حقیر اس چیز کو نہ سمجھ پاتا کہ علی کیوں کہہ رہے ہیں. جب 36 ہجری آئی سب نے علی کی بیعت کی، علی کو خلیفہ مانا. میں اس وقت سمجھا کہ یہ جوتے علی کے خلافت سے بہتر کیوں ہے. جب علی منبر مدینہ پر چڑھے تو اس وقت سمجھا کہ یہ جوتے علی کے خلافت سے بہتر کیوں ہے. وہ کون سی خلافت ہے جس سے بہتر علی کے جوتے ہیں؟ کیونکہ تاریخ نے لکھا کہ جب پہلا خلیفہ منبر پر چڑھا تو اوپر والی کرسی چھوڑ کر بیٹھا، دوسرا آیا 3 چھوڑ کر بیٹھا، چوتھا آیا 4 چھوڑ کر بیٹھا. اب سمجھ میں آیا علی نے کیوں کہا کہ یہ جوتے خلافت سے بہتر ہے. کیونکہ جب علی آئے پہلے کی جگہ پر پیر رکھا، دوسرے کی جگہ پر پیر رکھا، تیسرے کی جگہ پر پیر رکھا، اور جا کر وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. اب سمجھ میں آیا علی نے کیوں کہا کہ یہ جوتے تخت خلافت سے بہتر ہے. کیونکہ علی نے تینوں خلافتوں کو جوتے کی ایک صلوات پر محمد کو بھی خلافت سے بہتر سمجھا، اور علی کے بیٹے نے